بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے اکثر الگ وضو فرماتے تھے۔ کبھی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے، کبھی ایک مد سے، کبھی 2/3 مد سے، اور کبھی اس سے زیادہ سے وضو فرماتے تھے، اور امت کو بھی ہمیشہ وضو میں اسراف سے منع فرماتے تھے، اور آپ بنفس نفیس وضو کا پانی کم سے کم خرچ فرماتے تھے۔ آپ نے وضو میں اعضاء کو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھویا ہے، اور بعض اعضاء 2 مرتبہ اور بعض کو 3 مرتبہ بھی دھونا آپ سے ثابت ہے۔ کبھی آپ ایک ہی چلو سے کئی بار کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے، اور کبھی 2 یا 3 چلوؤں سے بھی ایسا فرما لیتے۔ آپ کلی اور ناک میں پانی دونوں ایک ساتھ ڈالتے، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتے۔ آپ پورے سر کا مسح فرماتے تھے، اور کبھی دونوں ہاتھ آگے لے آتے اور پھر پیچھے لے جاتے۔ یہ ثابت نہیں کہ کبھی سر کے بعض حصے کا مسح کیا اور بعض کو چھوڑ دیا۔ البتہ جب امامہ باندھا ہونے کی وجہ سے اول سر کا مسح کرتے تو باقی سر کا امامہ ہی بس ہاتھ پھیر لیتے۔ ہر وضو میں آپ نے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ثابت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ نے کبھی تک نہیں فرمایا۔ امام ابن کیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں بہت سی جگہ پر کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے وجوب کی وضاحت فرمائی ہے، اور اس طرح سے وضو میں ترتیب اور پے در پے کرنا ضروری ہے۔ جب پیروں میں چمڑے یا موزے یا عام موزے نہ ہوتے تو آپ انہیں دھو لیتے، اور سر کے مسح کے ساتھ آپ دونوں کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصے کا بھی مسح فرماتے تھے۔ وضو کرنے کے دوران جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں سب غلط ہیں۔ اس سلسلے میں صرف یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا اور آخر میں یہ دعا پڑھی: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی صحابی وضو کے شروع میں کوئی نیت نہ فرماتے، اور نہ 3 مرتبہ سے زیادہ کوئی عضو دھوتے، اور آپ سے کہنی اور ٹخنوں سے اوپر پانی ڈالنا بھی ثابت نہیں۔ وضو کے بعد اعضاء کو خشک کرنے کی عادت بھی نہ تھی، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلل کرتے، اور اس میں مداومت ثابت نہیں۔ اس طرح آپ انگلیوں میں بھی خلل کرتے، لیکن پابندی سے نہیں، اور وضو کے دوران انگوٹھی کو حرکت دینے کے بارے میں ایک ضعیف حدیث آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر و حضر میں موضوع میں مسح ثابت ہے۔ اس کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہوتی ہیں۔ آپ جراب اور موزوں پر بھی مسح کرتے تھے، اور آپ نے صرف امامے کا پیشانی کے ساتھ مسح کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ضرورت کے ساتھ خاص ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حکم عام ہو، اور یہی صورت زیادہ ظاہر ہے۔ پیروں کے سلسلے میں آپ کسی تکلف سے کام نہ لیتے۔ اگر موزے پہنے ہوتے تو مسح کر لیتے، اور موزے نہیں پہنے ہوتے تو دھو لیتے، اور تیمم کرتے وقت آپ ایک ہی بار پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہتھیلیوں کا تیمم کر لیتے۔ تیمم اس زمین پر کر لیتے جس میں نماز جائز ہے، خواہ وہ مٹی ہو یا ریت ہو یا دلدل۔ آپ فرماتے تھے: جہاں کہیں میری امت کے آدمی کو نماز کا وقت آ جائے، اس کے پاس اس کی مسجد اور اس کی طہارت کا سامان موجود ہے۔ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام ریتلے صحرائی علاقے میں سفر کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ پانی بہت کم مقدار میں تھا، اور کسی سے یہ روایت نہیں کہ آپ اپنے ساتھ مٹی اٹھا کر لائے ہوں یا صحابہ کو اس کا حکم دیا ہو۔ نہ کسی صحابی سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ اس پر غور و فکر کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے یقیناً ریت ہی سے تیمم فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ ہر نماز کے لیے جداگانہ تیمم فرماتے تھے، اور نہ اس کا حکم دیا، بلکہ تیمم کو بالکل وضو کا قائم مقام قرار دیا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔